مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، تم نہیں جیت سکتے. ظالموں کو بتایا کہ نہیں جیت سکتے. کر لیا لاشا پامال. اب دیکھو خدا نے کیا کیا. خدا نے وہ کیا کہ ہر مرنے والا کفن حسین کا مانگے گا. کرو پامال، کرو پامال. کر لیا پامال. جس مٹی پہ حسین کا خون بہا کائنات تک شفا دے گی. کرو پامال. کیا کر لو گے؟ یہ خدا کا دعویٰ ہے. ظالموں نے جنت البقیع کو منہدم کر لیا. کرو. کتنا ظلم کرو گے؟ تم نے اس سے پہلے بھی ظلم کیے تھے. امیر المومنین کی گلے میں رسی بندھی تھی. کتنے ظلم کر چکے تھے. ایک ظلم اور کر لیا. جنت البقیع کی قبور کو منہدم کر لیا. سید الشہداء کے جنہوں نے لاشیں کو پامال کیا تھا وہ نہیں جیت سکے. قبور جنت البقیع کو منہدم کر کے جیتے گی آل سعود. صرف خدا ایک بات کہے گا، کرو. جو کچھ کر سکتے ہو کرو. کیوں؟ اس کا بھی ایک وارث ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے. وہ وارث اس وراثت کی حفاظت کرنا جانتا ہے. وہ سب کو اجازت دیتا ہے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو. لوگوں نے خانہ کعبہ کے اوپر پتھر برسائے ہیں، خانہ کعبہ کو آگ بھی لگائی ہے. خدا متعال کے اندر کوئی جلدی نہیں ہے. پروردگار کو اپنے بندوں کی مظلومیت پہ یقین ہے، ان کے صبر پہ یقین ہے. اور عزیزان محترم، اب آپ کے سامنے شاید ایک سوال ہو کہ سید الشہداء کے معاملے میں صبر سید الشہداء کا تھا، اور سید الشہداء کی شہادت کے بعد مولا سید ساجدین اور سید صابرین کا تھا. جنت البقیع کے معاملے میں صبر کس کا ہے؟ تو عزیز و سلام ہو اس امام مظلوم پر جو غیبت میں رہ کر اپنے اجداد کی قبور کو منہدم ہوتے دیکھتا تھا. سلام ہو اس امام مظلوم کے اوپر. صبر اس کا ہے. صبر کے وارث وہ ہیں. نصرت خدا کے وارث بھی وہی ہیں. فتح مبین کے وارث بھی وہی ہیں. اور خدا نے متعال کا وعدہ ہے آل سعود کے بچ سکے گی. جس دن انہوں نے جنت البقیع کی قبور کو منہدم کیا، واللہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی موت کے اوپر خود دستخط کیے. انہوں نے اپنے زوال اور اپنی تباہی کو خود لکھا ہے. کیا خدا متعال نے تمام تر معرکوں کے بعد اپنے دشمنوں کو عذاب اور ہلاکت کی خبر دی یا نہیں دی؟ خدا کا ایک نظام ہے. نہ ماننے والے کو شاید خدا ہلاک نہ کرے، لیکن بے احترامی کرنے والے کو خدا نہیں بخشے گا. بے احترامی کرنے والے کو خدا نہیں بخشے گا. لہذا معرکہ کربلا کے اندر سید الشہداء نے کسی کو بد دعا نہیں دی. جتنے بھی مخالفین کھڑے تھے سید الشہداء نے بد دعا نہیں دی. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا نعوذ باللہ، ایک جملہ جس میں امام حسین اور نبوت کے رشتے کا انکار تھا. جیسے ہی اس نے یہ بے احترامی کی، سید الشہداء کے قلب مقدس نے اس شخص کو بد دعا دی. کہا خدا تجھے آگ کے عذاب میں مبتلا کرے. یہ ہوا، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. خدا نے متعال دشمن کو جو نہ ماننے والا ہو برداشت کرے گا، لیکن کوئی چاہے کہ خدا کے دین کے ساتھ بے احترامیاں کرے،
تقدسات کو پامال کرے، خدا برداشت نہیں کرتا، خدا اس کی سزا چکھائے گا۔ اور عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جنہوں نے سید الشہداء کے والد گرامی کو نام مبارک کے اوپر اس طرح سے لعن تان 60 سال دیکھی، کس دل گردے کا کام تھا، کتنے صبر کا کام تھا، کتنی مصیبت میں آئے ہوں گے جب وہ اذانوں میں سید الشہداء کے والد کے نام پر وہ سب کچھ سنتے ہوں گے، لیکن 60 سال ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ امیر المومنین کا نام باقی، سید الشہداء کا نام باقی، تو کیا جنت البقیع کے مزار ہمیشہ منہدم رہیں گے؟ نہیں، یہ مدت بھی ختم ہو جائے گی، یہ سب دوبارہ بن جائیں گے۔ خدا کا نظام کیا کہتا ہے؟ خدا کا نظام یہی کہتا ہے، خدا کا نظام صرف صابروں کے صبر کو طلب کر رہا ہوتا ہے۔ البتہ یہ وہ صبر نہیں ہے جس میں صرف انتظار ہے، یہ وہ صبر ہے جس میں حرکت ہے، یہ وہ صبر ہے جس کے اندر احتجاج ہے، یہ وہ صبر ہے جس کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ اس مجلس کے ذریعے انجام دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لوگوں کے اندر یہ شعور اٹھا کہ ہم جنت البقیع پر خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ کم سے کم احتجاج تو ہو، آواز تو اٹھے۔ بحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جنت البقیع کے واقعے کو زندہ رکھا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی شخص مظلومیت کے زمانے میں مظلوم کا ساتھ دے دے۔ جس 60 سال میں امیر المومنین کو ممبروں سے اعلان ہو رہی ہو، اس زمانے میں کوئی امیر المومنین کے فضائل بیان کرے، فضیلت یہاں ہے، سعادت یہاں ہے۔ جس زمانے میں سید الشہداء کا روضہ دشمنوں کی زد میں تھا، اس وقت کوئی زیارت کرے، اصل فضیلت وہاں پر ہے، اصل سعادت وہاں پر ہے۔ آپ اور میں اس سعادت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اہل بیت کی مظلومیت کا وقت ہے نا۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے